نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی میں آپ کی خدمت میں یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے، نصیحت فرماتے ہوئے اور ان کی بلائی، ان کی خیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، تم پر میرے بڑے بڑے احسانات ہیں، تم پر میری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تم میری نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہاری ضرورت کی تمام اشیاء اس کائنات کے ارض و سما اور اس کے گرد و نواح میں، چار دانگ عالم میں، زمین کے دفینوں میں، بحر و بر میں اور دنیا کے کونے کونے میں نے تمہاری ضروریات ودیعت کر رکھی ہیں۔ معاشی وسائل سے اس دنیا کو بھر دیا ہے۔ تم رزق کی تلاش میں نکلو تو رزق تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، تمہیں ملے گا۔ محنت تم کرو اور وسائل میں مہیا کروں گا، اور مہیا کیا ہوا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے دنیا میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ضروریات کی ہر چیز پیدا کر رکھی ہیں۔ پہاڑ ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، دریا ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، سمندر ہمارے نفع کے لیے بنائے ہیں، آسمان کے سیارے ہماری منفعت میں مسخر ہیں، اور زمین کے کونے کونے میں اللہ رب العزت کے رزق کے خزانے دفن ہیں۔ ہم نے ان کو ڈھونڈ کر حاصل کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ نے وسائل پھیلا رکھے ہیں، موسم کے مطابق اور صحت کے مطابق، طبیعت کے مطابق، علاقوں کے مطابق، ملکوں کے جغرافیائی حالات کے مطابق اور ماحولیاتی مزاج کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمہ اقسام رزق پھیلا رکھے ہیں، اور اشیاء خورد نوش کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کی سب نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں تھوڑا رزق میسر ہے تو اس پہ لئن شکرتم، اس پہ تم شکر گزار رہو گے اور اللہ تبارک و تعالی کی قدر کرو گے اور اللہ کا احسان مانو گے۔ احسان مان کر زبانی شکر کرو اور عملی شکر کرو، اللہ کے فرائض کو، اوامر کو اور احکامات کو بجا لاتے رہو، اور نواہی سے، منکرات سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے تم بچتے رہو، اور
ایمان لانے کے بعد عمل صالح مسلسل مرتے دم تک کرتے رہو تو یہ حقیقی شکر ادا ہوگا اور میرے دین پر کامل چلتے رہو گے، میرے دین میں مکمل داخل ہو کر عمل صالح بجا لاتے رہو گے، عقیدہ توحید پر جمے رہو گے، شرک کی آمیزش سے دین متین کو، صراط مستقیم کو ڈاواں ڈول نہیں کرو گے، مقدر نہیں کرو گے، مخدوش نہیں کرو گے، شرک کی لعنتوں سے، آمیزش سے، ملاوٹ سے میرے دین کو پاک رکھو گے تو دنیا بھی تمہاری سنور جائے گی اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی، تم جنت کی حقدار بن جاؤ گے۔ یوں تم شکر گزار بنے رہو تو لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ رزق فراہم کروں گا، رزق کے وسائل کی بوچھاڑ کروں گا اور موسلادھار بارش کی طرح تم پر رزق نچھاور کروں گا۔ اللہ کا میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس پہ شکر گزار ہو جائیں، اس کی ہم قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم اس کے اوامر کے مطابق، نبی کی اطاعت کے مطابق اور دین صراط مستقیم کی تربیت و تعلیم اور حکم کے مطابق ہم عمل پیرا رہیں گے، اللہ کو خوش کرتے رہیں گے، نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، زندگی کے لمحات کو ہم اچھے ڈگر پر گزارتے رہیں گے، نافرمانیوں سے بچتے رہیں گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ رزق طیب، رزق حلال اور وافر کشادہ وسائل رزق تمہیں فراہم کرتا رہوں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکر نہ کیا، نافرمانی کی، ناشکری کی اور عملی طور پر تم نے شکر ادا نہیں کیا، حکم عدولی کی، پہلو تہی کی، معصیتوں میں ڈوبے رہے اور اللہ کے ساتھ سرکشی اور بغاوت کرتے رہے، تو پھر ان عذابی لشدید، میری پکڑ پھر بڑی سخت ہوگی۔ یاد رکھو، شکر گزار بن جاؤ، اللہ شکر گزار بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے، صابرین کو پسند فرماتا ہے، شاکرین کو پسند فرماتا ہے۔ دکھ میں، سکھ میں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے دربار میں گڑگڑاتے رہنے سے، التجائیں کرتے رہنے سے، آسودہ حالی میں، تنگ حالی میں، زبوں حالی میں، خوش حالی میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام کو بجا لاتے رہیں، حد درجہ اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی اور ہماری زندگی آسان ہوگی اور خوشیاں ہمارے قدم چومیں گی اور آخرت بھی ہمارے نیکیوں کو اپنانے کی وجہ سے، اطاعت کو اپنانے کی وجہ سے، صراط مستقیم پر جمے رہنے کی وجہ سے اور توحید کا دامن تھامے رہنے کی وجہ سے، شرک سے یکسر بچے رہنے کی وجہ سے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور اللہ اپنی جنتوں کے ہمیں وارث بنائے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے تابعدار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ہمیشہ کرتے رہنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا عبادت کے لیے بنی ہے، یہاں کھانے پینے کے لیے
ہمیں اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کو خوش کرنا، دین پر چلنا، توحید کا بول بالا کرنا، شرک کی بیخ کنی کرنا، شرک کا خاتمہ کرنا، شرک کا انکار کرنا اور اللہ کو خوش کرنا، یہ سب زندگی کے مقاصد ہیں۔ کھانے پینے کے لیے اگر اللہ نے پیدا کیا ہوتا تو پھر انسان سے زیادہ جانور کھاتے ہیں اور درندے کھاتے ہیں اور پرند چرند کھاتے ہیں، ان کو پیدا فرماتا ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر اپنی رضا کے کام کرانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں، عبادتوں کے فائدے ہمیں ہی ملیں گے، نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور شکر کر کے اللہ کو خوش کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، نافرمانی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، ناشکری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔